ہیلو فرینڈز، السلام علیکم۔ اگر آپ بھی منی ہیسٹ یا اٹیلین جاب جیسی بینک رابری اور سسپینس سے بھرپور فلمیں دیکھنا پسند کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ ویڈیو ایک ایسی بینک رابری پر مبنی ہے کہ جس کا احوال آپ کے ہوش اڑا کر رکھ دے گا۔ لیکن دوستو، یہ کوئی ڈرامائی یا فکشن کہانی نہیں، بلکہ ایک حقیقی اور سچا واقعہ ہے جو 5 سال پہلے اپریل 2015 میں پیش آیا۔ اس مہینے برطانیہ کے اخباروں اور الیکٹرانک میڈیا میں ایک بینک ڈکیتی کی خبر گردش کر رہی تھی۔ اس بینک ڈکیتی میں $200 ملین یعنی 33 ارب 60 کروڑ پاکستانی روپے برطانیہ کی سب سے محفوظ ترین سمجھی جانے والی عمارت ہیٹن گارڈن سیفٹی ڈپازٹ بلڈنگ سے اس طرح چرا لیے گئے کہ جیسے کوئی چیز دھواں بن کر ہوا میں غائب ہو گئی ہو۔ اس واقعے کو برطانیہ کی تاریخ کی سب سے بڑی چوری یا رابری کا درجہ حاصل ہے۔ اور اب اس چوری کا دوسرا پہلو بھی سن لیجئے، جو شاید آپ کے دماغ کو چند لمحوں کے لیے معاف کر دینے کے لیے کافی ہوگا۔ اتنی زیادہ مالیت کی رابری اور برطانیہ کی محفوظ ترین عمارت کو لوٹنے کا یہ کارنامہ انجام دینے والے 8 سے 9 لوگ تھے، اور ان سب کی کمریں عمر کی زیادتی کے سبب جھکی ہوئی تھیں۔ ان کے چہرے جھریوں سے بھرے ہوئے تھے۔ دوڑنا تو دور، ٹھیک طرح سے چلنا بھی ان کے لیے ایک مشکل کام تھا۔ جی ہاں دوستو، یہ سب کے سب چور سینئر سٹیزنز یعنی بزرگ افراد تھے، اور اسی لیے چوروں کے اس ٹولے کو گرینڈ پا گینگ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یہ رابری فلموں میں دکھائی جانے والی ایک نارمل ڈکیتی کی طرح نہیں تھی کہ جس میں ایک چور بینک آفیسر پر بندوق تان کر سارے پیسے نکلوا لیتا ہے، بلکہ یہ بزرگ لوگ اس چوری کی منصوبہ بندی پچھلے کئی سالوں سے کر رہے تھے۔ اس چوری کو اتنے پروفیشنل انداز میں انجام دیا گیا تھا کہ عمارت میں گھسنے اور باہر نکلنے کا کوئی سراغ نہیں چھوڑا گیا۔ ہیٹن گارڈن نامی اس عمارت کے مرکزی دروازے سمیت تمام داخلی و خارجی دروازے جوں کے توں صحیح و سالم حالت میں موجود تھے۔ اس کے باوجود اس عمارت کا لاکر روم، جہاں شہر کے بڑے بڑے رؤسا کے نادر و نایاب جواہرات اور نقدی موجود تھی، وہ پوری طرح لٹ چکا تھا۔ 2015 اپریل کے مہینے میں کہ جب سارا ملک ایسٹر کی تقریبات منانے میں مصروف تھا، تب ایسے 9 بزرگ افراد جنہیں یہ معاشرہ بے ضرر اور ناتواں سمجھتا تھا، مزدوروں کے روپ میں اس عمارت کے برابر والی عمارت میں داخل ہوئے۔ چونکہ ایسٹر کی چھٹیوں کے سبب تمام افراد چھٹیوں پر تھے اور بلڈنگ کی تمام لفٹس بند تھیں، اس لیے ان لوگوں نے ایلی ویٹر کے لیے بنائی جگہ کو استعمال کرتے ہوئے ہیٹن گارڈن نامی بلڈنگ میں کافی لمبی ڈرل کی، جس کے لیے ان لوگوں نے ہیوی انڈسٹریل ڈرل مشین کا استعمال کیا۔ اس انڈر گراؤنڈ جگہ پر اتنی ہیوی مشینری کیسے پہنچائی گئی، یہ بات آج تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ کام اتنی مہارت سے انجام دیا گیا کہ آس پاس کے لوگوں کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، اور وہ یہ کام پہلی کوشش میں نہ کر پائے تھے، بلکہ ان کے ایک ساتھی کی طبیعت خراب ہو جانے کے سبب پہلے دن یہ لوگ واپس لوٹ گئے۔ لیکن بھرپور قوت ارادی کے مالک یہ بوڑھے لوگ اگلے دن دوبارہ واپس لوٹے اور اس مرتبہ ڈرل مکمل کر کے لاکر روم تک جا پہنچے۔ یہ ایک ایسا لاکر روم تھا جہاں قدیم ترین ہیرے، جواہرات اور نادر و نایاب اشیاء موجود تھیں۔ یہ تمام اشیاء بنا کوئی سراغ چھوڑے یہاں سے غائب کر دی گئیں۔ 2 سے 3 دن تک کسی کو بھی اس چوری کے بارے میں کوئی علم نہ ہوا۔ جب ایسٹر کی چھٹیاں ختم ہوئیں اور لوگ واپس اپنے کاموں پر لوٹے تو ہیٹن گارڈن کے ملازمین اور سیکیورٹی آفیسرز اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اس واقعے کی بڑے پیمانے پر انویسٹیگیشن کی گئی۔ بہرحال اسٹریٹ پر لگے کئی کیمروں کی فوٹیج
اور انٹیلیجنس آفیسرز کی حاضر دماغی کے سبب وہ ٹیکسی ڈرائیور پکڑ لیا گیا کہ جس نے ان میں سے ایک بوڑھے کو لفٹ دی تھی۔ اس طرح رفتہ رفتہ یہ تمام بوڑھے افراد قانون کی گرفت میں آ گئے۔ ان سب کی عمریں 65 سے 75 سال کے درمیان تھیں۔ ان میں سے کسی کو 7 سال کی سزا ہوئی تو کسی کو 6 سال کی۔ البتہ اس گینگ کا لیڈر جس کا نام باسل ہے ابھی تک قانون کی گرفت میں نہیں آ سکا اور لوٹی گئی رقم کا ایک بڑا حصہ اسی آدمی کے پاس موجود ہے۔ برطانوی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس کے سر پر ایک بڑا انعام بھی مقرر کر رکھا ہے۔ 5 سال پہلے رونما ہوئی اس واردات پر ہالی ووڈ میں اب تک کئی موویز بھی بن چکی ہیں۔ ان بوڑھے افراد نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر عزم و حوصلہ بلند ہو تو لرزتے ہاتھوں اور جھکی ہوئی کمر کے باوجود بڑی سے بڑی منزل کو پایا جا سکتا ہے۔ کیوں دوستو، ہے نا مزیدار معلومات؟ تو پھر اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور مزید ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسمارٹ اینڈ جینیس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔